جمع ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہم یہ پکا عہد بھی کریں گے کہ جو چیزیں ہم سنیں گے اس کو اپنی زندگیوں میں اتاریں گے انشاءاللہ۔ محترم سامعین، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ نبی علیہ السلام کے طریقے میں، نبی کی زندگی میں، نبی کی لائی ہوئی شریعت میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت نے ہم کو اپنی آخری کتاب، مقدس کتاب قرآن مجید دی ہے، جس کے اندر تا قیامت تمام احوال اور تمام حالات اور جتنے بھی مسائل آئیں گے اس کے مفہوم کے اندر وہ چیزیں بے بس ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے کتاب کو دے کر کے اپنے نبی کو بھی بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ایک بات غور سے سنیے گا، انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ وہ جب تک کسی چیز کا نمونہ نہیں دیکھ لیتا اس وقت تک وہ اس پر عمل کرنے کے لائق نہیں ہوتا۔ یہ بات دھیان رکھیے کہ ایک شخص MBBS کی ڈگری حاصل کرے، مکمل کتابیں پڑھے، اور پڑھنے کے بعد اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ جاؤ تم لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دو، تو قسم خدائے پاک کی کھا کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ علاج کی جو خدمت انجام دے گا اس سے مریضوں کو شفا تو نصیب نہیں ہوگی، لیکن جو خدمت انجام اس سے پائے گی وہ خدمت یہ ہوگی کہ قبرستان آباد ہو جائے۔ کیوں؟ کہ انسان کی فطرت کے اندر نمونہ ضروری ہے۔ جب تک اس نے اس ڈگری کو حاصل کیا ہے، کتابوں سے اس ڈگری کو حاصل کیا ہے، اور جب تک وہ کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں بیٹھ کر اپنی پڑھی ہوئی باتوں کا عملی نمونہ نہیں دیکھے گا اس وقت تک وہ صحیح علاج تک رہبری نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم ہم کو دیا، نبی علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اپنی زندگی کا ایک نمونہ انسانیت کے سامنے پیش کرو، اور پیش کر کے لوگوں کو یہ بتلا دو کہ اس قرآن کریم کو جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، جو باتیں اللہ رب العزت نے تمہیں دی ہیں، جو احکام تمہارے اوپر لاگو کیے ہیں، یہ میری زندگی جس طریقے سے میں گزار رہا ہوں، جو طریقہ میں تم کو بتلا رہا ہوں، بالکل اسی طریقے سے اگر تم کرتے رہو گے تو یہ سمجھو کہ اللہ رب العزت کی نظر میں یہ تمہارے اعمال قابل قبول ہو جائے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہماری زندگی کے ہر گوشے کا حل موجود ہے، ہمارے زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اگر آپ ایک شوہر ہیں تو نبی علیہ السلام بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طریقے سے زندگی بسر کرے تو نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیجیے۔ اگر آپ ایک بہترین تاجر بننا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی تجارت کے احوال پڑھیے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خادم میسرہ کے ساتھ آپ ملک شام جا کر کے تجارت کر رہے ہیں، اور پھر جو نفع حاصل ہو رہا ہے کس طریقے سے آپ نے آ کر کے حضرت خدیجہ کے سامنے بیان کیا کہ دیکھو یہ مال اچھا تھا، اس کا منافع یہ ہے، یہ مال تھوڑا سا خراب تھا، اس کا فائدہ تمہارے سامنے یہ ہے۔ اس کو دیکھ کر کے حضرت خدیجہ نے اپنے نکاح کا پیغام نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش کیا۔ اگر آپ ایک بھائی ہیں، بہترین بھائی بننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت ابو طالب کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طریقے سے معاملات کیے، کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آئے ہیں جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وہیں دوسری طرف اگر آپ بہترین داماد بننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو کس طریقے سے
سے داماد بنایا ہے۔ گویا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے جس شعبے کا، جس ٹکڑے کا اور جس حالت کا جائزہ لینا چاہتے ہیں اور اس کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھیے، آپ کو ملے گا کہ نبی علیہ السلام اس موڑ پر کیا کیا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج ہم یوں تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے عاشق ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں؟ کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ ہم نبی علیہ السلام کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں؟ ان کے کیا تقاضے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اے نبی علیہ السلام اپنی امت کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اپنے تعلق چھوڑنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے اسوے کو اپناؤ، میری سیرت کو اپنی زندگیوں میں داخل کرو، میری ایک ایک سنت کو اپنی زندگیوں میں پیوست کرو، اور اپنی زندگی کے، اپنے جسم کے اندر دوڑنے والے خون کے ایک ایک قطرے کے اندر میری محبت کو پیوست کرو۔ یہی میری محبت کا تقاضا ہے اور یہی اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے اللہ سے محبت ہو گئی؟ میرے نبی علیہ السلام سے محبت ظاہر ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ کہ لوگوں کان کھول کر سنو، اس وقت تک کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت کو، میرے لائے ہوئے پیغام کو، میرے لائے ہوئے مسئلے کو اپنی زندگی کا پہن نہیں بنا لیتا۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، نبی علیہ السلام سے محبت تو مکہ کے کفاروں نے بھی کی تھی۔ کسی کافر نے، مکہ کے کسی مشرک نے آپ کی برائی نہیں کی، آپ کی صداقت کی گواہی کی ہے، آپ کے جھوٹ بولنے پر کسی نے دعویٰ پیش نہیں کیا، بلکہ سب نے کہا کہ آپ تو امین ہیں، آپ تو صادق ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ محبت تو ایسی ہی محبت تھی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک محبت وہ تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے نبی علیہ السلام سے کی ہے۔ ہم تاریخ سے پوچھتے ہیں، اے تاریخ، تو ہمیں صحابہ کی محبت کا ایک ادنا سا نمونہ تو دکھا کہ ہم اس نمونے کو لے کر کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے لگے۔ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں۔ دوران خطبہ بہت سارے لوگ کھڑے تھے، آپ نے کہا کھڑے ہونے والے حضرات بیٹھ جائیں، تو تمام لوگ بیٹھ گئے، مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ آپ خطبے سے فارغ ہوئے، مسجد کے باہر گئے تو آپ نے دیکھا ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا ایک پیر مسجد کی دہلیز پر ہے، ایک پیر زمین پر ہے، اور اسی طریقے سے ٹیڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن مسعود، میں نے تو مسجد کے اندر والوں کو بیٹھنے کو کہا تھا، تم اس طریقے سے کیوں بیٹھے؟ تو میرے بھائیوں، اپنے دلوں کے پردے چاک کرو، اپنے کانوں کی گروں کو کھولو، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا جواب تو سنو کہ کالی کملی والے، جب تیرا ارشاد، تیرا فرمان میرے کانوں میں پڑا ہے تو میں نے سوچا کہ جس طریقے پر ہوں، جس حالت پر ہوں، اسی حالت میں بیٹھ جاؤں، ورنہ اگر میں سیدھا بیٹھتا تو آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہوتی بلکہ نافرمانی ہوتی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے نبی علیہ السلام سے محبت، یہ ہے عشق کہ نبی علیہ السلام کا فرمان کانوں میں پڑا اور اسی حالت میں بیٹھ گئے۔ آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بکریوں کا ریوڑ ہے، اس کے درمیان میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما۔ آپ ان سے کہتے ہیں، اے ابو دردہ،
میں نے تو مسجد والوں کو بیٹھنے کو کہا تھا، تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ تو میرے بھائیوں ان صحابی کا جواب تو سنو، کتنا پیارا جواب دیا ہے جس کا کسی شاعر نے ترجمہ کیا ہے کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ ہوتی ہے نبی علیہ السلام سے محبت، یہ ہے نبی علیہ السلام سے عشق، کہ حکم ان کو نہیں دیا جا رہا، وہ لوگ جانتے بھی تھے کہ حکم ہمیں نہیں ملا بلکہ مسجد والوں کو حکم ملا ہے، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے پر غور کریں، آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ آج ہم اپنی ہر غمی ہر خوشی پر نبی علیہ السلام کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ آج جس طریقے سے ایک جھاڑو لگانے والا پورا کرکٹ کو جھاڑو لگا کر کے اپنے گھر سے باہر نکال دیا کرتا ہے، اسی طریقے سے آج ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو دھکا دے کر باہر نکال رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج سے 1450 سال پہلے جس طریقے سے دائیوں نے نبی علیہ السلام کو یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، آج ہم نے بالکل اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے طریقے کو، نبی کی سنت کو، نبی کے اسوے کو، نبی کے طریقے کو رفت سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیو نبی علیہ السلام کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا، نبی علیہ السلام کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد اپنی تعریف کروانا نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد اپنی شان میں قصیدے پڑھوانا نہیں تھا، نبی علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ جلسے جلوس کر لیے جائیں، نبی کی تعریف سن لی جائے، نبی کی سنتوں کو سن لیا جائے، ایک کان سے سنا جائے دوسرے کان سے نکال دیا جائے، بلکہ نہیں میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد تو اللہ رب العزت نے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے تمہیں میں سے انسان کو رسول بنا کر مبعوث کیا، جو تمہیں کتاب کی تعلیم دے رہا ہے، جو تمہارے دلوں کا تزکیہ کر رہا ہے، گناہوں کو نکال رہا ہے، نیکیوں کو کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، جو قرآن کریم کو تمہیں سکھاتا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا سکھاتا ہے، قرآن کریم کے مفہوم تمہیں بتلاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کیا احکام تمہارے اوپر لاگو کیے ہیں، تمہارے اوپر کیا مسائل اس قرآن کریم میں رکھے ہیں، ان کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم صبح اٹھتے ہیں تو اخبار تو پڑھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو پیغام جو احکام ہمیں دیے ہم ان کو نہیں پڑھتے۔ آج ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیمات تو دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے کلام کی تعلیمات نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت کے قرآن پاک جو اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، اپنے بچوں کو نہیں سکھلاتے۔ میرے بھائیوں، آج یہی ہے، آج میں عصر کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا، صرف ایک مقتدی حاضر تھا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی نماز سے شوق کی دلیل تو دیکھو، نبی علیہ السلام کی نماز سے محبت کی دلیل تو دیکھو کہ جس وقت اذان ہوتی تھی، حضرت عائشہ جو نبی علیہ السلام کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، آپ کے سامنے آتی ہیں تو نبی علیہ السلام ان کو پہچاننا بھول جاتے ہیں۔ آپ ان سے فرماتے ہیں تم کون ہو؟ عائشہ فرماتی میں تو عائشہ ہوں، آپ کی چہیتی بیوی ہوں۔ فرماتے کون عائشہ؟ تو فرماتی ہیں ابو بکر سچے اور آپ کے بہترین ساتھی ہیں۔ موتی فرماتے ہیں کون ابو بکر؟ تو حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ جب اللہ کا نام لے لیا گیا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنے پورے ذہن کو اللہ کی طرف لگا لیا ہے، تو اب مجھے نہیں پہچانیں گے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں۔ آئیے اولیاء اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شیخ سے کہ اے میرے پیر، اے میرے مرشد، اے میرے شیخ،
جب میں نماز پڑھتا ہوں اور میں سجدہ کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں. جب میں قرآن کریم پڑھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سامنے بالکل بیٹھ کر باتیں کر رہا ہوں اور مجھے اللہ سے پیار آتا ہے. میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت پہ بس ہوتی ہے. آج اگر ہم کوئی بھی کام کریں نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کر کریں گے تو وہ عبادت بن جائے گی. اگر ہم سنت سمجھ کر نہیں کریں گے تو اس میں ہمیں کوئی ثواب نہیں ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، بہترین کھانا دسترخوان پر لگا ہوا ہے، سامنے بھوک بھی لگی ہوئی ہے. اگر ہم جائیں اسی طریقے سے کھانا کھانے لگے تو میرے بھائیوں جو تو ہم کھانا کھائیں گے اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھیں گے کہ نبی علیہ السلام جب کھانا کھایا کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لیا کرتے تھے. ہم بھی یہ سنت کو ادا کریں گے اور دھو کر کے کھانا کھائیں گے. نبی علیہ السلام داہنے ہاتھ سے کھانا کھایا کرتے تھے. ہم کبھی بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھائیں گے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں گے. یہ سنت اگر ہم ادا کریں گے تو اس سنت پر ثواب ملے گا. نبی علیہ السلام کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ یہ دعا پڑھ لیا کرتے تھے. اگر ہم اس دعا کو پڑھ لیں گے تو ہمیں اس کھانے میں ثواب ملے گا. میرے بھائیوں، یوں تو ہم کھانا کھا رہے تھے لیکن کوئی ثواب نہیں مل رہا تھا. لیکن ہم نے نبی کی سنت کو یاد کیا اور سنت پر عمل کیا تو پھر وہی کھانا ہمارے لیے عبادت بن گیا اور اس میں ہمیں ثواب ملنے لگا. گھر میں ہم جاتے ہیں، چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں اس بچے کو گود لے لیں، لیکن تھوڑی دیر رکیں اور پھر سمجھیں کہ ہم اس بچے کو گود نہیں لیں گے. پھر اپنے من کو مارتے ہیں اور پھر یہ دل میں خیال لاتے ہیں کہ جب چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا نبی علیہ السلام اس سے پیار کیا کرتے تھے، لہذا اس بچے کو میں بھی پیار کرنا چاہتا ہوں. اس سنت کو ہم نے یاد کیا اور بچے کو گود میں اٹھا لیا. یہ بچے کو گود میں اٹھانا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا اور اس میں ثواب. نبی علیہ السلام گھر میں یوں تو ہم جایا کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے، بہنوں سے اور اپنی گھر کی عورتوں سے ملا کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ثواب نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم سامنے رکھیں اور یوں ہم سمجھیں کہ جب نبی علیہ السلام اپنے گھر میں جایا کرتے تھے تو منہ روکھا ہوا بنا کر نہیں، غصے میں بنا کر نہیں جایا کرتے، بلکہ مسکراتا ہوا چہرہ لے کر جایا کرتے تھے، جس سے بیوی بھی خوش ہوتی تھی، بہن بھی خوش ہوتی تھی، والدہ بھی خوش ہوتی تھی. میرے بھائیوں، اگر ہم اس سنت کو زندہ کریں گے تو پھر ہمیں گھر میں جانا بھی ہمارے لیے عبادت بن جائے گا اور اس میں بھی ثواب ملنے لگے گا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی علیہ السلام کو اپنے گھروں میں جا کر کے بیوی کھانا بنا رہی ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کبھی سبزی کاٹ دیا کرتے تھے، کبھی اس کے ساتھ آٹے کی لوئی بنانے لگتے تھے، کبھی کوئی کام کروا دیتے تھے، کوئی ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج ہم نے بیوی کو گھر کی نوکرانی سمجھ کر رکھا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا کام ہے. میرے بھائیوں، اگر ہم بھی گھر میں جائیں اور جانے کے بعد اس سنت کو زندہ کریں کہ نبی علیہ السلام گھر میں جا کر کے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ہم بھی آج سے ہاتھ بٹائیں گے تو یہ سنت زندہ ہوگی اور یہ ہاتھ بٹانا ہمارے لیے عبادت بن جائے گا اور اس میں ثواب ملنے لگے گا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے. باتیں تو بہت ہیں، یوں تو ہم کہتے چلے جائیں. میں نے شروع میں عرض کیا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا ہر موڑ، زندگی کا ہر چیز، زندگی کا ہر حصہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیا تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی سب سے اوپر رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. آج ہمارا حال دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہمیں مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، ہمیں ذلت اور رسوائی کے سمندر میں ڈبویا جا رہا ہے. کیوں؟ آج ہم نے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ، نبی علیہ السلام کے طریقے کو ترک کر رکھا ہے. آج ہم نے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے طریقے میں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، غیروں کے طریقے میں کامیابی ملے گی. میرے بھائیوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. تاریخ شاہد ہے 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک، جب تک جنہوں نے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنایا ہے، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں پیوست کیا ہے، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کیا ہے، نبی نے جس طریقے سے اپنی زندگی کے ایک ایک قدم کو، ایک ایک لمحے کو گزارا ہے، اگر انہوں نے اس طریقے سے گزارا ہے تو ان کو
कामयाबी मिली है। बड़ी बड़ी हुकूमतों ने अपने घुटने टेक दिए हैं। और आगे चलिए, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मिसाल हम आपके सामने पेश करते हैं। एक मर्तबा हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस्रा के बारगाह में जाते हैं और उनकी बड़ी बड़ी सल्तनतें वहां पर लगी होती हैं, खाने की दावत की जाती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबी वहां पहुंचते हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत है कि खाना खाइए, खाने में अगर लुक़मा गिर जाए तो अगर उसको मिट्टी लगी है तो साफ कर दीजिए और फिर उसको खा लीजिए, ये सुन्नत है। तो वहां पर उस बारगाह, उस दरबार में जाते हैं और जाने के बाद खाने की दावत की जाती है। आप खाना खाते हैं, लुक़मा नीचे गिर जाता है, आप उसको उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो एक साथी कोहनी इस तरीके से मारते हैं और कहते हैं इतनी आलीशान दरबार है और तुम यहाँ पर ये गिरा हुआ खाना उठाकर खाना चाहते हो। तो मेरे भाइयों, नबी से इश्क की दलील को सुनो कि वो सहाबी कहते हैं कि क्या इन बेवकूफों की वजह से, इन अहमकों की वजह से मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को छोड़ दूं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत तो ये है, लुक़मा गिर जाए तो उठाकर खा लो, अगर मिट्टी लगी है तो उसको साफ करके अलग कर दो, बकिया खाया खा लो। मेरे भाइयों, ये सुन्नत की दलील है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा देखते हैं कि उनकी आस्तीन बड़ी हो जाती है तो आप अपने बेटे अब्दुल्ला से कहते हैं, ए मेरे बेटे जरा कैंची छुरी ले आओ, मैं इसको आस्तीन को काटूंगा। तो वो कहते हैं, अब्बू जान कैंची से बेहतरीन आस्तीन कट जाएगी। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने एक मर्तबा अपने आका इनामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि उनकी आस्तीन एक मर्तबा बड़ी हो गई थी तो आपने छुरी से अपनी आस्तीन को काटा था, लिहाजा मैं भी चाहता हूं कि ये सुन्नत जिंदा हो जाए, लिहाजा मैं छुरी से ही अपनी आस्तीन को काटूंगा। एक सहाबी आपकी दरबार में, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरबार में आते हैं, आपके बटन पूरे खुले हुए होते हैं, सारी जिंदगी उन्होंने कभी बटन नहीं लगाए। लोगों ने पूछा कि ये बटन आपने क्यों नहीं लगाए? तो उन्होंने कहा कि अरे मैंने एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा था कि उनके सारे बटन खुले हुए थे, आपने बटन नहीं लगाए, लिहाजा मैंने ये तहैया कर लिया कि आज से मैं कभी बटन नहीं लगाऊंगा। ये सुन्नत पर अमल करने का तकाज़ा और ये है नबी से इश्क, ये है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की दलील। आज हम अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर देखिए, शादी ब्याह करते हैं तो हम कितने ढोल तमाशे करते हैं, नबी की सुन्नतों को जनाजा निकालते हैं। क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादियां इसी तरीके से हुई थी? आपकी शादी होती थी, बस 4-5 लोग होते थे, आप उसमें निकाह पढ़ाया जाता था, चंद खजूरें दस्तरखान पर डाली जाती थी, वो लोग खा लिया करते थे, इतनी सादगी से निकाह होता है। अगर आज हमारे घरों में शादी का दिन आए, शादी की बात चलने लगे तो वालिदैन की नींदें हराम हो जाया करती हैं। क्यों? इतनी महंगी हमने शादी की रस्म बना रखी है कि आज अगर कोई शादी का नाम सुने तो उसके परखचे उड़ जाते हैं। आज उसके दिमाग में ये ढूंढने लगता है कि लड़की जवान हो गई है, किस तरीके से इसकी शादी करेंगे। क्या आपने नहीं देखा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों की शादी किस तरीके से हुई? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटियों की शादी किस तरीके से की है। आज हम गोया जिंदगी का कोई भी मोड़ आए, कहने का तकाज़ा सिर्फ इतना है कि अगर हमें वो सुन्नत मालूम है तो उस पर अमल करें, नहीं मालूम है तो अपने जानकार आलिम से एक नंबर अपने पास रखें, कोई भी मसला आए बगैर पूछे अमल ना करें, बल्कि फोन लगाएं, एक कॉल करें और ये कहें कि मेरी जिंदगी में ये मोड़ आया है, ये मसला मेरे पेश आया है, इसका क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके में हल मौजूद है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका सामने है, आप मुझे उसकी रोशनी में बता दीजिए, मैं क्या अमल करूं। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो यूं तो हमारी जिंदगी गुजर रही है, गुजर जाएगी, लेकिन मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत समझकर अगर हम जिंदगी के हर लम्हे को, हर सेकंड को, हर मिनट और घंटे को गुजारेंगे तो फिर वही मिनट और घंटा हमारे लिए इबादत बन जाएगा और हर जुज़ पर हमें सवाब मिलने लगेगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसलिए कहने का तकाज़ा सिर्फ इतना है कि जो चीजें हमें मालूम है उनको हम अपनी जिंदगियों में उतारें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगियों को अपनी जिंदगी में पेवस्त करें और अपनी जिंदगी को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से मिलाएं और फिर देखें कि बड़ी बड़ी हुकूमतें हमारे कदमों में मिलेंगी। आप सर पर टोपी लगाइए, उलमाए किराम जो लिबास पहनते हैं आप लिबास पहनिए, तो दूर से देखने वाला शख्स
یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، ان جلسے جلوس کا مقصد صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو باتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں ان کو ہم سیکھیں، جو باتیں ہمیں معلوم پہلے سے تھیں اور وہ باتیں پھر معلوم ہو جائیں تو یہ سمجھیے کہ وہ بات بالکل صحیح ہے، اس پر عمل کر لینا چاہیے، اور جو باتیں معلوم نہیں ہیں اس کو پوچھ کر عمل کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر ہم عمل کریں گے تو ہماری زندگی بہترین ایک گلدستہ بنے گی، اور جس میں سے جو خوشبوئیں مہکیں گی، جو اس کی کلیاں چٹکیں گی، تو اس کے اثرات بہت دور تک ہوں گے، اس کی مہک کو دور تک لوگ محسوس کریں گے، اور آپ کی اولاد کے اندر، آپ کے آہستہ اقربا کے اندر بھی اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں کہ 2-4 بچوں کے حقوق ہوتے ہیں کہ بچہ اگر کوئی پیدا ہو تو اس کا بہترین نام رکھنا چاہیے۔ آج ہم لوگ کیسے کیسے نام رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بھی 99 نام ہیں، اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ رب العزت کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، تم اسی ناموں سے پکارا کرو۔ اگر ہم اپنے بچوں کا نام اسی طریقے سے رکھیں گے، مثلا ہم اپنے بچے کا نام عبد الغنی رکھیں تو نام کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ نام رکھیں گے تو غنی کے معنی ہے مالدار کا غلام، غنی مالدار کا غلام۔ اگر ہم یہ نام رکھا تو دنیاوی اعتبار سے اگرچہ وہ مالدار نہ ہو لیکن دل کے اعتبار سے ضرور مالدار ہو۔ اس طریقے سے نام کا اثر ہوتا ہے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق بچے کا یہ ہے کہ اس کو بہترین تعلیم دلائی جائے۔ بہترین تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آج کی ہم دنیاوی تعلیم کو چھوڑا دیں، کم سے کم ہم اتنی تعلیم کو دیں کہ وہ اللہ رب العزت کے پیغام کو، اس کی کتاب کو پڑھنے والا بن جائے، اس کے جو احکامات ہیں اس کو جان لے اور پھر وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی بہترین شادی کریں، بہترین رشتہ کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یوں تو اسی طریقے سے شادی ہو جایا کرتی ہے اور بعد میں بہت سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گھرانہ مالدار ہے یا نہیں ہے، یہ گھرانے والے کیسے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا گھرانہ ہے یا نہیں ہے، دیندار ہے یا نہیں ہے، اللہ کا کلام پڑھنے والا ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ چھوڑ رکھا ہے، جس کے اثرات یہ ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے اور 1 سال 2 سال میں طلاق ہو جایا کرتی ہے، نبھاؤ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اگر اسلامی تعلیمات دونوں خاندانوں میں ہوگی تو میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کبھی آپ کے دونوں خاندان کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک باپ اپنے بچے کو لے کر آیا اور کہنے لگا، امیر المؤمنین، یہ بچہ میری بات نہیں مانتا، یہ بیٹا میری بات نہیں مانتا، بتائیے کہ کیا اس کا میرے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ تو امیر المؤمنین نے فرمایا، بیٹے اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو بیٹے نے کہا، امیر المؤمنین مجھے یہ بھی بتا دیجئے، صرف باپ کے ہی حقوق بیٹے پر ہیں یا بیٹے کے بھی حقوق کچھ باپ پر ہیں؟ تو امیر المؤمنین نے کہا کہ دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ تو فرمایا کیا حق ہے؟ تو پہلا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے۔ تو بیٹا کہتا ہے، میرا نام انہوں نے رکھا گبڑیلا۔ گبڑیلا آپ جانتے ہیں، پہلے لوگ کھیتوں میں اپنی قضائے حاجت پوری کرنے جایا کرتے تھے تو ایک کیڑا آتا تھا، وہ گولی بنا کر کے لے جایا کرتا، اس کا نام ہوتا ہے گبڑیلا۔ اس طریقے سے نام رکھا کہ یہ پہلا حق تو انہوں نے یہ ادا کیا۔ دوسرا حق کہ انہوں نے کوئی اچھی تعلیم بھی ہمیں نہیں دی۔ تیسرا حق کیا ہے کہ بہترین شادی کرنا، تو ایک ایسے ہی گنوار لڑکی سے میری شادی کر دی۔ اب بتائیے، باپ کے جو حقوق تھے وہ انہوں نے ادا کیے، جب انہوں نے ادا نہیں کیے تو مجھ سے کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ امیر المؤمنین نے باپ سے کہا، پہلے جاؤ اپنے بیٹے کے حقوق کو ادا کرو، بعد میں وہ تمہارے حقوق ادا کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے ہم حقوق کو پوچھیں، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانیں کہ باپ بیٹے کے کیا حقوق ہیں، دو آپس میں بھائی کے کیا حقوق ہیں۔ آج ایک ہی چھاتی سے، ایک ہی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے 2 بھائی، ایک ہی آنگن میں کھیلنے والے 2 بھائی آپس میں شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ آج ہم
نے ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یا تو ہمیں اچھی تعلیم نہیں دی گئی، یا ہمیں کسی استاد نے اچھی تعلیم کا سبق نہیں دیا ہے، یا والدین نے اچھی تربیت نہیں کی نہ کرائی ہے، جس کی بدولت یہ ہے کہ دو بھائی آپس میں دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، قسم کھا کر کہتا ہوں، 1000 نفلیں پڑھنا آسان ہے، تسبیح لے کر گھمانا آسان ہے، لیکن ایک شخص سے مڑ جائے اور کوئی دل میں تکلیف ہو جائے تو اس سے سلام کرنا بھی مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے آج نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جس کو نبی علیہ السلام نے اپنے کلمات میں فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو اس دنیا کے اندر اخلاق کے پڑھنے کو، اخلاق کے حصے کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ گویا نبی علیہ السلام کے اخلاق جو تھے، ایک دوسرے سے مسکرا کر ملنا، ایک دوسرے سے اچھی طریقے سے پیش آنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں دوسروں کے ساتھ تو بہت اچھی طریقے سے ملتے ہیں، لیکن گھر میں جاتے ہیں تو وہی ہماری پیشانی سمٹی ہوئی ہوتی ہے، غصے میں ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، غیروں سے ہم مسکرا کر ملے اور گھر میں ہر ہم اس طریقے سے ملے۔ اس طریقے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی چھوٹی زندگی ہمیں معلوم ہے، جو بھی طریقہ ہمیں معلوم ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور جو نہیں معلوم ہے اس کو پوچھیں اور پوچھ کر کے اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔